اللہ والے سے ہاتھ ملانا وہ اپنے لیے سعادت مندی سمجھتا ہو تو سمجھو کہ سینے میں ایمان چمک رہا ہے. لیکن اگر وہ مسجد کو بھی نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، بظاہرہ لگی ہوئی ان اینٹوں کو دیکھ رہا ہے، لیکن پتہ نہیں کہ اس خطے کا، اس در و دیوار کی نسبت کس عالی شان ذات سے ہے، وہ اس کی نسبتوں کا احترام نہیں کرتا. وہ اپنے بنگلے، اپنے محل، اپنی کوٹھی کی زیادہ قیمتی سمجھتا ہے. تو یہ اللہ کے گھر کی توہین ہے، بے ادبی ہے. اب اسے پتہ نہیں کہ یہ ظاہری اینٹوں کی قیمت نہیں ہے، یہ ظاہری ماربل کی قیمت نہیں ہے. نہیں، یہ خطہ اللہ کی ذات سے منسوب ہو گیا ہے. اسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، اسے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے. ہر گھر کی اپنی اپنی قیمت ہے، اس کی ویلیو ہے. اب جو اللہ کا گھر ہو، جسے بیت اللہ کہا جائے، جسے اللہ کی عبادت کے لیے خاص چن لیا جائے، اس گھر کی قدر و قیمت کیا ہوگی؟ انسانی عقل میں نہ آنے والی بات ہے. انسان کی سوچ وچار سے یہ ورا الورا باتیں ہیں. اب یہ خطہ ہے. اسی طرح ہم انسانوں میں سے کوئی ایسا وجود ہو، ایسا جسم ہو جو اللہ کے حکم کے تابع ہو گیا ہو، جو اللہ کے حکم کے تابع ہو گیا ہو، جس کی نسبتیں اللہ سے ہو گئی ہوں. یوں تو ہر بندہ خدا کا بندہ ہے، لیکن جسے رب کہے کہ یہ میرا بندہ ہے، اس کی عظمتیں انسان کیا سمجھے گا؟ ربیع الثانی کے مہینے کی نسبت حضور عبد القادر جیلانی ولیوں کے شہنشاہ سے ہے. اب دیکھنے کو تو ہر بندہ بندہ ہی ہے، لیکن جو اللہ کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کے حکم کے تابع ہو جاتا ہے، جس کا اوڑھنا بچھونا اللہ کی رضا خوشنودی ہوتی ہے، اس کی اپنی مرضی نہیں بلکہ اللہ کی مرضی میں وہ گم ہوتا، اس کی اپنی چاہت نہیں بلکہ اللہ کی چاہت میں وہ گم ہوتا ہے. ہاں، اس کے اپنے فیصلے نہیں بلکہ اللہ کے فیصلوں کے سامنے اس نے سر کو جھکایا ہوتا ہے. دیکھنے کو تو وہ عام بندہ ہی لگتا ہے، لیکن اس کے اللہ کے حضور میں کیا قدر و قیمت ہوتی ہے. اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، کوئی ایسا بھی ہوگا کہ بظاہرہ کپڑے پھٹے پرانے ہوں گے، لباس بسیدہ ہوگا، بال بکھرے ہوئے ہوں گے، لوگوں کی نظروں میں اس کی کیا قدر و قیمت ہوگی؟ نہیں یار، یہ تو مفلس ہے، ندار ہے، غریب ہے، یہ تو دیوانہ مجنوں ہے. فرمایا بظاہرہ لباس بسیدہ ہوگا، بال بکھرے ہوئے ہوں گے، لیکن اللہ کے حضور ان کی عظمتوں کا حال یہ ہوگا کہ اگر وہ خدا پر قسم اٹھائیں گے تو خدا ان کی قسموں کو پورا فرما دے گا. سبحان ان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ فوراً اللہ کے حضور قبول ہو جاتے ہیں، اور وہ جو فیصلے کریں اللہ ان کے فیصلوں کو پورا فرما دیتا ہے. وہ عزیزان گرامی، یہ مفت کی عداوت، یہ بغض، یہ دلوں کے سیاہ ہونے کی دلیل ہوتی ہے. جہاں بھی اللہ کا گھر نظر آئے، جہاں پر بھی اللہ کے دین کی بات ہو، شریعت کی بات ہو، کسی اللہ والے کی بات ہو، تو ہمیں دل و جان سے اسے تسلیم بھی کرنا ہے اور شاعر اللہ کی نشانیوں کی تعظیم بھی کرنی ہے. اب بڑی آسانی کے ساتھ اس بات کو عام کر کے آپ اس باتوں کی نظر کرتا ہوں کہ صرف یہ مسجد نہیں بلکہ اس عالم دنیا میں ہم کسی بھی ایسی چیز کو دیکھیں جس کی نسبت اللہ سے ہو جائے، کتاب اللہ، بس پھر یہ نہیں سوچنا کہ اس کی بظاہرہ جلد جو ہے کتنی قیمتی ہے، یہ کتنے قیمتی یا کتنے کم قیمت بکس کے اندر ہے، یہ کتنے قیمتی یا کتنی کم قیمت کپڑے میں لپٹا ہوا ہے. نہیں، ویلیو اس کی نہیں ہے، بکس کی نہیں ہے، لپٹے جانے والے کپڑے کی نہیں ہے، لیکن ویلیو اس کتاب کی ہے جس کی نسبت خدا سے ہو گئی ہے. اسی طرح عبادت اللہ کی، نماز اللہ کی، جب اللہ کی عبادت کی بات آ جائے تو پھر دل و جان سے اس کی قدر و قیمت کرنی ہے، اس کا ادب و احترام کرنا ہے.
اللہ کے خاص ایام ہوں، جیسے جمعہ دنوں کا دل سردار دن ہے، تو ہم نے اس کی عزت کرنی ہے، قدر کرنی ہے کہ جمعہ جو ہے یہ دنوں کا سردار دن ہے، سید الایام